الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ توبہ کا اور سورہ یونس کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور 10ویں پارے کے نصف سے سورہ توبہ کے اختتام تک اور پھر سورہ یونس کا نصف پارہ سمجھنے کے آج تلاوت ہوا۔ 10ویں پارے میں جو 3 ربع پہلی 12 رکعتوں میں پڑھا گیا، اس سارے کے سارے مضمون میں اور ان تمام کی تمام آیات میں گویا کہ 3 ربع ہے، اس میں صرف ایک مضمون ذکر ہے، وہ ہے غزوہ تبوک۔ مگر غزوہ تبوک کے اس مضمون کو ذکر کرنے سے پہلے چونکہ یہ 2 صورتیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ 2 صورتیں مضامین کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، تو اس لیے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے میں شروع سے کچھ تمہید ذکر کرتا ہوں اور آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی۔ یاد ہوگا عرض کیا تھا سورۃ الفاتحہ میں، کیا عرض کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جو آپ نے سیدھی راہ مانگی ہے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے یہ کتاب۔ پھر سورۃ البقرہ میں یہود کو خطاب کیا گیا اور ان کے باطل نظریات اور عقائد کا رد کر کے امت مسلمہ کو ایک راستے پر ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں آپ کو یاد ہوگا کہ نصارہ کے باطل نظریات کو رد کر کے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، خاص طور پر سورۃ النساء میں تمام کے تمام جزیرہ عرب میں جو پائے جانے والی رسومات اور جو طور طریقے تھے ان کو بھرپور رد کیا گیا اور پھر اسلام کا ایک تشخص ثابت کیا گیا۔ پھر سورۃ المائدہ میں احکام دیے گئے کہ ایک مستقل آپ کو ریاست حاصل ہو گئی ہے اور اس ریاست میں کس طرح سے آپ نے وقت گزارنا ہے، معاشی نظام کیا ہو، سماجی نظام کیا ہو، معاشرتی نظام کیا ہو، سیاسی نظام کیا ہو، یہ سورۃ المائدہ بتاتی ہے۔ یہ تو صورتیں تھیں مدنی صورتیں۔ اس کے بعد 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ الانعام اور سورہ اعراف، یہ 2 مکی صورتیں آئی ہیں۔ ان 2 صورتوں میں پھر تمام کے تمام انسانوں کو دعوت اسلام دی گئی، خاص طور پر سورۃ الاعراف میں، اور انعام میں شرک کا بھرپور رد کیا گیا اور اعراف میں تمام کی تمام اقوام کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی اور اسلام قبول کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں بتلا دی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد پھر آئی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ یہود کو بھی سمجھا چکے، نصارہ کو بھی سمجھا چکے، مشرکین عرب کو بھی سمجھا چکے، تمام اقوام عالم کو سمجھا چکے اور اسلام کا ایک تشخص آپ کے سامنے کھڑا کر چکے اور اسلام کی خوبصورت ایک ریاست بتا چکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے اخلاق بھی آپ دیکھ چکے۔ اب کوئی اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کے لیے پھر دوسرا راستہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اسلام کو آگے نہ پھیلائیں اور جہاں تک ہو گیا وہاں ہی روک لیں، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے سے گزشتہ تمام ادیان کو ختم کرنا ہے اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی پوری دنیا میں کیا ہوگا؟ نافذ ہوگا۔ لہٰذا اس دین کے نفاذ کے لیے جو رکاوٹیں سامنے آئیں گی ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے گا۔ ہم ایک چمن لگانا چاہتے ہیں،
ایک خوبصورت چمن لگانا چاہتے ہیں، اور اس چمن کو ہم نے جب لگا لیا اور اس چمن کو مالی پانی دینے لگا، اور کوئی آدمی آ کر اس چمن کو خراب کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، مالی سمجھائے گا نہیں کرو ایسا، پھر جب وہ نہیں سمجھے گا آنے والا دشمن، تو پھر مالی ہاتھ میں ڈنڈا بھی لے سکتا ہے۔ اسلام کا ایک چمن لگایا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چمن لگایا۔ اب اس چمن کو پھلنا ہے، پھولنا ہے، پوری دنیا میں اس کی شاخوں نے جانا ہے، اور جو آدمی ان شاخوں کو آگے بڑھنے سے روکے گا، رکاوٹ پیدا کرے گا، اس ناسور کو ختم کیا جائے گا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے، اگر ہم نہیں ختم کریں گے تو یہ سارے جسم کو خراب کر دے گا۔ اسی طرح سے اس کفر کے ناسور کو ختم نہیں کریں گے تو اسلامی معاشرے کو یہ تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہے جہاد و قتال۔ یہ ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے۔ یہ جو سورہ انفال ہے، اس میں حقیقت میں اسلامی افواج، اسلامی فوج کے آداب ذکر ہیں۔ اسلامی لشکر کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے ہمارے یہاں کوئی کیا جانے، کوئی کیا جانے، بحری فوج ہو، بری فوج ہو، فضائی فوج ہو، کوئی قانون تو ہونا چاہیے نا۔ اس کے لیے سب سے بہترین وہ قانون جو اللہ نے بتائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اختیار کیے۔ ہمارے یہاں تو انگریز کا قانون ہے۔ اب میں آتا ہوں ان قوانین کی طرف، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ انفال یہ عام مسجد میں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ یہاں پڑھنے کی نہیں ہے، اس کو تو افواج پاکستان کو پڑھوانا چاہیے، وہ سمجھے کہ اسلام اس میں کیا قانون ہمیں دیتا ہے۔ اسلام اپنی سیفٹی کے کیا قانون بتاتا ہے، اقدام کے کیا قوانین بتاتا ہے، دفاع کے کیا قوانین بتاتا ہے، دوسروں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے رویہ رکھنا ہے کہ آپ کا تشخص برقرار رہے، دوسروں کے ساتھ ایسے نہ مل جاؤ کہ تمہارا تشخص ہی گم ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قصہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر ہوا، یہ اسلام اور کفر کا سب سے پہلا غزوہ تھا، اور عرب میں ویسے بھی لڑائیاں تو تھیں رہتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور عرب لڑائی کے اعتبار سے تو بہت آگے تھے، جنگجو لوگ تھے، اور جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تو جو مال آتا، جو آدمی قبضے میں آتے، ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ یہ غلاموں کا تصور تھا، عورتوں کو لونڈیوں بنا لیا جاتا، جو مال آتا اس مال کو لے لیا جاتا، اور اس مال کو قبیلے کا سربراہ لے لیا کرتا تھا، یا لڑنے والے جو 4 6 8 10 ہوتے تھے وہ مال پر اپنا ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔ یا گزشتہ امتوں میں ایسا ہوتا تھا، یہ گزشتہ امتوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں جو مال اس قسم کا ہاتھ میں آتا تھا تو اس کو چھوڑ دو، سامنے میدان میں رکھ دو، اور ایک آسمان سے آگ آئے گی اور اسے جلا دے گی۔ اب یہ پہلا معرکہ ہوا، معرکہ بدر، اور اس میں کفار کا مال ہاتھ آیا، اور کافروں کے 70 افراد بھی ہاتھ آگے۔ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ کیا امت مسلمہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ والا قانون نافذ ہوگا، یا زمانہ جاہلیت کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا؟ زمانہ جاہلیت کا قانون کے جو لڑنے والے ہیں، جنگجو ہیں، ان کو یہ مال دے دیا جائے گا؟ یہ سوالات مختلف صحابہ کے درمیان میں اٹھے ہیں کہ یہ مال کس کو ملے گا۔ اس مال میں گھوڑے بھی آئے، اس میں تلواریں بھی آئیں، اس میں دیگر سامان بھی آیا، یہ کیا ہوگا اس مال کے سلسلے میں؟ ابھی پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، آیت آ گئی یسألونک عن الانفال۔ یہ صورت ایک سوالیہ انداز سے شروع ہوئی ہے، اے پیارے نبی آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ قل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، خبردار کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو۔ ایسا دو ٹوک جواب تھا، ایسا پکا جواب، مہر تھا
کہ سب کے دل ہل کر رہ گئے. کیا ہوگا پھر؟ اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، رسول کیسے کریں گے اس کو؟ اتنوں تو نہیں لے جائیں گے. اب اس مال کے متعلق ایسی ذہن سازی کی گئی، اتنی ذہن سازی، اور فوری نہیں بتا دیا، ایسے نہیں، اتنا کہہ دیا کہ مال انفال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اس کے بعد کیسے تقسیم ہوگا یہ نہیں بتایا، کیا کریں گے یہ نہیں بتایا، بلکہ پورا کا پورا ایک ربع اس پر چلا ہے. ذہن سازی کی گئی، تمہارے دل سے مال کی محبت ختم ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے، کہ تمہارا یہ لڑنا اللہ کی راہ میں جانا خالص اللہ کے لیے ہو جائے. کہا انما المؤمنون الذین فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہمی صلح کرتے رہنا. اس مال کی وجہ سے اگر تم باہمی لڑائی جدل اور اس چیز کا شکار ہوگے تو تمہاری طاقتیں منتشر ہو جائیں گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. آؤ تمہیں ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مال پر نہیں کرتے. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ پکے سچے مومن ہیں. پھر بات وہی آئی، مال کس کا ہے؟ بولو پیارو، اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ اور اس کے رسول کا. اب اللہ اور اس کے رسول کا کیوں ہے؟ یہ دعویٰ تھا نا، اللہ اور اس کے رسول کا. کیوں؟ اس لیے کہ بدر میں تم 313 ہو، تمہارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، اور اللہ نے تمہیں اس لشکر پر فتح دی، تو پھر کس کا مال ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. تمہارا کیا حق پہنچتا ہے مال کا؟ پھر بدر کے حالات سنائے، پھر بدر میں اللہ کی آنے والی مدد، اترنے والی ملائکہ کا نزول سمجھایا، پھر اللہ نے جو بارش برسائی اس سے جو صحابہ کو تقویت ملی وہ سمجھایا، پھر اللہ نے جو کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈالا وہ سمجھایا، اور پھر ملائکہ نے براہ راست جو کافروں کو قتل کیا مشرکوں کو وہ سمجھایا، اور پھر جو کافروں کی ذلت اور رسوائی ہوئی وہ سمجھائی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹی پھینکی تھی اور ہر کافر کی آنکھ میں جا کے پڑی تھی وہ بتایا. کہا وہ ہر کافر کی آنکھ میں مٹی کس نے ڈالی تھی؟ تم نے ڈالی تھی، تم نے تو صرف پھینکی ہے. ہر کافر کی آنکھ میں کس نے ڈالی پہنچائی؟ اللہ نے. جب اللہ نے پہنچائی تو پھر مال کس کا ہے؟ اللہ. فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیے یہ 70، تم نے 70 کو قیدی نہیں بنایا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا ان کو. تو پھر مال کس کا؟ مت پوچھو، وہ ذہن سازی کی گئی، وہ ذہن سازی کی گئی، وہ ذہن سازی کی گئی. اس ذہن سازی کرنے کے بعد ایک ربع یہ ذہن سازی ہے پوری. اتنی ذہن سازی کی گئی کہ اب یہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے، یہ گھوڑے، یہ تلواریں، یہ دیگر سامان، یہ آدمی، یہ غلام، یہ اور مٹی کے ڈھیر برابر ہو گئے. جیسے مٹی کے ڈھیر میں کوئی رغبت نہیں، ایسے اس مال میں اب کوئی رغبت نہیں. اتنی ذہن سازی کی، اتنی ذہن سازی کی. اس ذہن سازی کے بعد بات وہی ہے، مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور عجیب بات بتاؤں، یہ ہوتا ہے مال غنیمت. غنیمت بھی عربی کا لفظ ہے. اور ایک ہے انفال. انفال اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں سے حاصل ہوتا ہے بغیر لڑائی کے، محض فضل ہے، آپ گئے کافر بھاگ گئے مال ہاتھ آ گیا. اور غنیمت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے. اب یہاں لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی کے بعد مال ہاتھ آیا، لیکن اس مال کو غنیمت نہیں کہا، اس کو انفال کہا. کہا انفال تو ہوتا ہی اللہ کا فضل ہے، تم کون ہوتے ہو دعویٰ کرنے والے کہ یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا ہے؟ تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر. اتنی ذہن سازی کے بعد اب سب ذہن صاف ہو گئے. اب فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، آج کے بعد قانون سن لو، جو مال تمہیں غنیمت کا حاصل ہوگا اس کا خمس، 5واں حصہ بیت المال کو جائے گا. اللہ اور اس کا رسول جس طرح سے چاہیں گے صرف کریں گے، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. پھر جا کے بتایا
اتنی ذہن سازی کے بعد اب سنو اسلامی لشکر کے آداب کیا سمجھائے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنو، اس صورت میں جو یا ایھا الذین آمنو وہ ایک ادب ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے انفال میں، وہ ایک اسلامی لشکر کا ادب۔ نمبر 1، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں سے ملاقات ہو، یعنی ملاقات سے مراد پیار محبت کی نہیں، لڑائی کی ملاقات، پیٹھ نہ پھیرنا، پیٹھ نہ پھیرنا۔ کتنی حد تک پیٹھ نہ پھیریں؟ سامنے کتنا مجمع ہو تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر تم 10 ہو سامنے 100 ہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، تم 100 ہو سامنے 1000 ہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر تم 100 ہو سامنے 200 ہیں تو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر تم 100 ہو سامنے 400 ہیں تو پیچھے آ سکتے ہو، ڈبل سے پیچھے نہیں۔ اگر اس سے پیچھے تم ہٹے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس طرح سے پیٹھ پھیرے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا اور وہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ لے کر واپس لوٹے گا۔ یہ اسلام ذہن سازی کرتا ہے اسلامی لشکر کی، اسلامی افواج کے اندر یوں بہادری پیدا کی جاتی ہے، یہ اسلام اس طرح سے بہادری پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا قانون، ایمان والو کامیابی چاہتے ہو جنگ میں، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریے گا۔ بدر میں کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر 100% تم جمے ہوئے تھے۔ ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے دوڑ پڑو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے پیچھے لبیک کہو، مانا جہاں فیصلہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اب اللہ کا رسول تو نہیں ہے مگر اسلامی قیادت اگر تمہیں کہے، اسلامی ریاست اور قیادت، تو پھر اس پر لبیک کہتے ہوئے تم پہنچ آؤ، اور پھر تم سمجھو کہ یہ اولاد اور مال یہ آزمائشیں ہیں، اس وجہ سے اللہ کے راستے سے جہاد و قتال سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ایمان والو تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر میدان میں بھی ضروری ہے، وہاں پر بھی ضروری ہے، اور اللہ کا ڈر اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے راستے سمجھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور ایمان والو تمہیں خیال کرنا، یہ تمہارے مد مقابل جو قوم آئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر چمٹ چمٹ کے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر محمد جو دین لے کے آئے ہیں یہ حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا سوال تھا کہ ہم نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا تو بارش کیوں نہیں برسی، پتھروں کی کیوں نہیں آئی؟ اللہ اکبر، یہ سوال تھا، ایک بڑا سوال تھا کہ اگر آپ حق ہیں تو بیت اللہ میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے دعائیں کی ہیں کیوں نہیں؟ اس پر کہا اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے جب تک آپ کا وجود مسعود ان میں ہوگا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تو نبی کی برکت ہے کہ عذاب نہیں آیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے، یہ بات بتاؤں کہ مکہ مکرمہ سے نکال کر، مکہ چونکہ حرم ہے، احترام کی جگہ ہے، وہاں لڑائی نہیں کروائی اور تکوینی طور پر ان کو وہاں سے نکلوایا اور وہ بدر میں لا کر جمع کیا، اور پھر وہاں غزوہ بدر ہوا اور وہاں کافروں کی ساری لیڈ ماری گئی، قیادت ماری گئی اور باقی ہاتھ میں آگے، اور آپ نے فرمایا آج قریش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بس آئندہ یہ نہیں اٹھ سکے گی۔ بڑی کوشش کی آئندہ اٹھنے کی، اگلے سال احد، اس کے بعد جناب خندق، پھر حدیبیہ، مگر کسی بھی جگہ پر ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی، چونکہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور ایسا زور آور معرکہ تھا اور ایسا زوردار معرکہ تھا کہ اس سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی، اور پوری دنیا میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک دھاک اور روب بیٹھ گیا کہ یہ 313 تھے کیسے لڑے 1000 کے ساتھ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم ہے، کوئی ایسی قوم ہوتی جن کو لڑنے کا گر نہ آتا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ یار لڑنے کا گر نہیں تھا ان کے پاس اس لیے ہار گئے، شکست کھا گئے، یہ تو لڑنے کا گر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایمان والو سنو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کفار سے ملاقات ہو میدان جنگ میں، کسی ملک پر کافر ملک تمہارے اوپر حملہ کرے اور تمہیں حملے کی نوبت آئے،
फसबतू, नंबर 1 जमना पड़ेगा, तुम्हें साबित कदम रहना पड़ेगा, भागना नहीं, क्योंकि तुम मर गए तो शहादत है, जिंदा आए तो गाजी है, दोनों सूरतों में तुम्हारा फायदा ही फायदा है। नंबर 2 वज़्कुरुल्लाह कसीरा, बहुत कसरत से अल्लाह को याद करना, कहीं हराम की मौत न मर जाना, वहां हराम की मौत न मर जाना, कहीं हमीयत और गैरत पर मत लड़ना, कौम के लिए मत लड़ना, मुल्क गिरी के लिए मत लड़ना, बल्कि अल्लाह को याद करना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नंबर 3 अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। नंबर 4 वला तनाज़उ, आपस में मत लड़ना, क्यों, फतफशलु, बुज़दिल बन जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारा रोब उखड़ जाएगा, तुम्हारी ताकत उखड़ जाएगी। फिर इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करना, जमना, और वला तकुनु कल्लज़ीना खरजू, सुनिएगा खबरदार, जब तुम अल्लाह की राह में निकलो, मैदान क़िताल और जिहाद में निकलो, तो कुरैश मक्का की तरह से न निकलना। जब वो निकले थे बदर के लिए तो 1000 का लश्कर था, और साथ उनके 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 पास गाने वालियां, बाजे बजाने वाले, बैंड बाजे बनाने बजाने वाले, ये सब करतब दिखाने वाले, रास्ते में एक पूरी मौज मस्ती हो रही है, और जा रहे हैं, और फखरिया अंदाज से जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, बदर में मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए। और फिर शैतान ने आके तसल्ली दी इनको, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शैतान एक इंसानी शक्ल में आया, और फलां कबीले का मैं सरदार हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। और जब बदर में शैतान ने फरिश्तों को देखा तो भागा पीछे। अबू जाहल ने कहा, कहाँ भाग रहे हो, तू तो सरदार है फलां का। ना ना ना, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो भाई, मुझे वो नजर आ रहा है जो तुझे नजर नहीं आ रहा। इन्नी आराम माला तरऊन इन्नी अकाफुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। फिर मुनाफिकों के हालात, ये 313 जब निकले थे तो पीछे मदीना में जो मुनाफिक थे ये क्या कहते थे, इन 313 को अपने दीन पर गुम्मंड हो गया है, इसलिए अपने आप को मरवाने जा रहे हैं, कत्ल करवाने जा रहे हैं, इसलिए कि सामने लश्कर जर्रार है, ये क्या होगा इनका। हाँ, इन्हें नहीं पता कि अल्लाह की मदद इनके साथ है। फिर अगली बात सुनो, फिर अगली बात सुनो, माल किसका है, बोलो अल्लाह का रसूल। अब अगली बात सुनो, खबरदार, तुम्हारी जानें किसकी हैं, अल्लाह की। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल सारे अल्लाह के हैं भाई। तू जान बचाएगा, मौत से बचा लेगा, कितनी बचा लेगा, एक दिन आ जाएगी। और अगर ये तेरी जान किसी सही जगह पर सर्फ हो गई, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत और हुर्मत पर अगर तेरी जान कट गई तो ये कीमती सौदा है। और अल्लाह ने तुमसे खरीदार अल्लाह है, इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने तुमसे माल भी तुम्हारे खरीद लिए, अल्लाह ने जान भी खरीद ली। अल्लाह क्या देगा हमें, बिअन्न लहुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। इसलिए माल पर मत हाथ डालना, वो सेनसाजी, वही सेनसाजी है, माल अल्लाह का है, खबरदार माल की तरफ देखना भी नहीं है तुमने। उसके बाद कोई भी मुजाहिद, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, लड़ने वाला कोई भी सहाबी रसूल माल का तसव्वुर नहीं है। सोना पड़ा हुआ है, सुई पड़ी हुई है, मट्टी पड़ी हुई है, सोने का ढेर मट्टी का ढेर उसके लिए बराबर है। एक फर्द वहां माल चोरी करने का तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि पहले कौमें माल चोरी किया करती थी, और इसलिए कि लड़ाई करने वाले और जिसके हाथ में जो कीमती शय आ गई वो छुपा लिया करता था। तो अब ऐसी जहन साजी की गई कि खबरदार, मैदान जिहाद और क़िताल से एक सुई तक उठाने की तुम्हें इजाजत नहीं है, वो सामने तुम्हें लाना पड़ेगा। और वही बात है कि उसमें से 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा होगा, और बाकी फिर इस्लामी रियासत और क़यादत तकसीम करेगी। और फिर उसके बाद ये कवानीन समझाते समझाते एक और, वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुम्हें अपने पास अपनी ताकत भी जमा करनी चाहिए, ज़ाहिरी असबाब भी करने चाहिए, इस्लाम रोकता नहीं। वमिन रिबातिल खैल अइद्दु लहुम मस्तताअतुम अला इन्नल कुव्वत फिर रमी, आपने फरमाया ताकत रमी में है। रमी कहते हैं फेंकने,
اب اس زمانے میں پھینکنا رمی تیر اندازی ہے، جس کا تیر جتنا طاقتور زور آور دور جا کے لگتا تھا نا، یہ ہے طاقت والا۔ اور آج کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج کے ہتھیار پر بھی ثابت ہو رہی ہے، جس کا میزائل جتنا دور جا کے مار کرے گا وہ زیادہ طاقتور۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح ہے یہ۔ تو دنیا میں آپ جدید جدید چیزیں لے کے آؤ، اسلام اس سے نہیں روکتا، مگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، اس سے کفار کو روب پڑے گا، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اس سے جناب روب پیدا ہوگا، اور مقصود کافروں کی جانوں کا مارنا نہیں ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں تو تم بھی صلح کر لو گے، مگر خیال کرنا کہ صلح کے نتیجے میں کہیں دھوکہ نہ دے تمہیں، یہ ذرا خیال رکھنا، چوکنے رہنا ہے تمہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ہے سورہ انفال کا خلاصہ۔ اس کے ضمن میں پھر سورہ توبہ آئی ہے، اور سورہ توبہ وہ کیا ہے، اس کو فاضحہ بھی کہتے ہیں، توبہ بھی کہتے ہیں۔ توبہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں منافقوں کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ فاضحہ کہتے ہیں ذلیل اور رسوا کرنے والی، اس میں مشرکوں کی رسوائی ہوئی، اس لیے اس کو فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو براءت بھی کہتے ہیں، برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے صاف صاف اعلان ہے۔ اور عجیب بات، اس کا جو پہلا رکوع ہے نا، صرف پہلا رکوع وہ نازل ہوا ہے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حج کا حکم اللہ کی جانب سے آ گیا، ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانات دیے۔ یہ بات ہے سن 9 ہجری کی، 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا، 8 میں مکہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں آج حج ہوگا، زمانے جاہلیت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح سے اسلام بتائے گا اس طرح سے۔ رسول اللہ خود تشریف نہیں لے گئے تھے سن 9 میں، ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کو کہا کہ جاؤ جا کے اعلان کرو، کیا؟ نمبر 1 یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکوں سے، جو ہمارے تمہارے درمیان میں تمام معاہدے تھے ختم ہیں، خبردار، بس 4 ماہ کی تمہیں مہلت ہے، 4 ماہ کی مہلت ہے، سوچ لو، اسلام قبول کرتے ہو ہمارے سینے سے لگ جاؤ گے، اور اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو مکہ چھوڑ دو، جزیرہ عرب چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ جزیرہ عرب کو کفر سے پاک کرنا ہے۔ اچھا، ان کے لیے تیسرا اختیار اور آپشن نہیں تھا، وہ کیا؟ جزیہ اور ٹیکس والا، کہ اسلام قبول کرو، نہیں کرتے ہو تو ٹیکس دو، نہیں کرتے ہو تو پھر تلوار ہے۔ نہیں، ان کے لیے 2، بس اسلام قبول کرو یا پھر یہاں سے نکل جائے، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی پھر۔ تو اب یوں سمجھو کہ مکہ میں جن کا اقتدار صدیوں سے، نسلوں سے چلا آ رہا تھا، وہاں حضرت علی اعلان کر رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، خبردار سن لو، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور تمہیں سننا چاہیے اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ عجیب، یہ اعلان ہوئے، اور فرمایا کہ 4 ماہ کی تمہیں مدت ہے، ہاں جنہوں نے معاہدوں کی پاسداری تمہارے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے ساتھ پاسداری کرو، اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اسلام سمجھنا چاہتا ہے اور تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، مدینہ میں آ کے سمجھنا چاہتا ہے، اس کو مسجد میں پناہ دو، ٹھکانہ دو اس کو، اور اگر وہ کہے کہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں نہیں قتل کرنا، اس کو لے جا کے بارڈر کراس کرا دینا، اس کے بعد تمہارا اور اس کا معاہدہ ختم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کے قانون۔ اب بات اس کے بعد جب مکہ، یہ اگلے جو 2 رکوع ہیں یہ پہلے نازل ہوئے تھے سن 7 کے آخر میں، 8 کے اوائل میں جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت۔ اب جب مکہ فتح ہونے کی طرف بات جا رہی ہے، کیسے لڑیں گے؟ صحابہ کے دل میں خیال ہے قرابت داریاں ہیں، کیسے لڑیں گے؟ حرم ہے، کیسے لڑیں گے؟ اس پر فرمایا کیوں نہیں تم لڑو گے؟ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے رسول کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، وہ رسول کے قتل کے درپے ہوئے، اور اسی طرح سے انہوں نے پہل کی، اور وہ جناب بیت اللہ کا تقدس پامال کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں لڑو گے؟ پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو اسلامی طاقت کو غالب کرنا ہے، غلبہ دینا ہے، یہود و نصارہ بھی ہیں، انہیں بھی تمہیں سمجھانا ہے، اگر نہیں سمجھتے تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے، کسی کو تمہیں پورے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ان کے ساتھ کیوں لڑنا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے
रुहबान और अपने मजहबी पेशवाओं को खुदा बना लिया है, मजहबी पेशवाओं को उन्होंने रब बना लिया है और सोना चांदी जमा करके और लुटेरे बन गए हैं, और इस तरह से उनकी मोहब्बतें इन चीज़ों के साथ हैं, लिहाजा वो भी इस लायक नहीं है कि उनको दुनिया में जिंदा छोड़ा जाए। और उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू, ये अर्ज कर रहा हूँ फिर सूरह तौबा का जो दूसरा हिस्सा है, यानी पूरे 3 पाव 3 रुबो, वो सारा का सारा गज़वा तबूक है। ये सन 9 हिजरी में ये गज़वा हुआ। आप अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई कि रूम का बादशाह हिरक़ल जो बादशाह है वो आपके खिलाफ जमा हो रहा है, लश्कर को जमा कर रहा है और मदीना पर हमला की सोच के वो अपने लश्कर को तैयार कर रहा है। और आप अलैहिस्सलाम ने पहला काम तो वो ये किया कि मदीने के तमाम अतराफ पर जोग्राफियाई हैसियत ऐसे थी रसूलुल्लाह के सामने जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूँ। मदीने के दाएं को क्या है, बाएं को क्या है, आगे को क्या है, पीछे को क्या है, हर शय आपके सामने। उस जमाने में नक्शे नहीं थे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर शय वाज़ेह थी। जिधर से आने का इम्कान था आपने उन तमाम अतराफ पर पहरों को बिठा दिया, पहरेदारों को तेज कर दिया, रात दिन आपने पहरे लगा दिए। और एक दिन इतनी खौफनाक खबर आई कि ऐसा लगा कि बस आज कल में यहाँ पहुंच आएंगे। और इतनी जंगजू लोग थे, इनमें कबीला गस्सान था, बनु गस्सान, वो बड़े जंगजू लोग थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर लश्कर तैयार फरमाया और 30,000 का लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में 30,000 का लश्कर, सबसे बड़ा लश्कर ये चूंकि इससे पहले की लड़ाइयाँ जितनी भी थी वो जजीरा अरब के अंदर की लड़ाइयाँ थी, और ये पहली लड़ाई है जो जजीरा अरब के बाहर होने जा रही है। आप अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। हज़रत उस्मान ने 1000 ऊँट ला के दिए, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने घर का आधा माल ले आए, अबू बकर सिद्दीक सारा माल ले आए। इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, 30,000 का मजमा, उसे कितना माल चाहिए होगा। अल्लाह अकबर। उसमें कुछ एक एक ऊंट पर 9 आदमी बारी बारी से रोते हुए आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। है अल्लाह के रसूल, हमें भी सवार कीजिए, हमें भी किसी के साथ जोड़ी में डाल दीजिए, हम भी जाएंगे। आपने फरमाया मैं कहाँ लगाऊं तुम्हें। आपने कहा मेरे पास सवारी नहीं है। फरमाया तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम, ये वापस पलटे तो इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फरमाया इन्हें कोई गुनाह नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ, सरजनश उन मुनाफिकों की है जिन्होंने जानबूझ कर इस गज़वे से अपने आप को पीछे किया। सरजनश उन मुखलिस लोगों को भी है जिन्हों के पास असबाब थे मगर नहीं गए, चूंकि मुखलिस थे, चिमटे रहे 50 दिन तक चिमटे रहे। अगर हमारी तौबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कबूल ना हुई और रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, दुनिया से चले गए, तो हमारा क्या बनेगा। चिमटे रहे, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को भी कबूल कर लिया। मुखलिसों की तौबा कबूल हो गई और मुनाफिकों की बातें आती रहीं। कुछ मुनाफिकों ने फिर तौबा भी कर ली थी, मगर उमवी खुल गया। आज निफाक, सबका निफाक खुल गया। और इस सूरत के अंदर वो मुनाफिकों की पोल पट्टियां खोली गई हैं कि मत पूछे। एक मुनाफिक आया, बड़ा जी चाहता है आपके साथ जाने को, लड़ने को जी चाहता है, मगर क्या करें, सुना है रूम की लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, मुझे डर लगता है मैं वहां जाके किसी फितने में ना मुब्तला हो जाऊं, किसी लड़की को देखकर मेरा ईमान ना खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। उसने ये सोचा और रसूलुल्लाह से पीछे रहने की इजाजत मांगी। कुरान कहता है वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिनी, बाज ये कहते हैं हमें इजाजत दे दीजिए, हम नहीं जा सकते इसलिए कि वहां लड़कियां हैं, वो देखकर हमारा ईमान खराब हो जाएगा। अला फिल फितनति सक़तू, वो तो पीछे रहकर फितने में पड़ गए, वो तो पीछे रहकर फितने में पड़ गए। ये भी शैतान कभी कभी यूं वार करता है, यूं हमले करता है। और फिर आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत सुनाई, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अरे अजीम शान रसूल आए, तुम्हें क्या मालूम इस रसूल की अजमत। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये 30,000 का लश्कर जो लेकर जा रहा है ये तुम्हें मरवाना नहीं चाह रहा, इस रसूल को गरा गुजरता है, तुम्हें कांटा चुभता है तो भी रसूल को तकलीफ होती है। ये रसूल तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितना इंसान अपनी जात से मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी जात से छोटी है, रसूल की मोहब्बत तुम्हारी जात से बड़ी है। जो रसूल तुम्हारी जात से मोहब्बत करता है
اگر میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میرے لیے خودکشی کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر رسول کا حکم ہے خودکشی کرنا، رسول کا حکم ہے یہاں سے چھلانگ لگانا، تو فرض ہے چھلانگ لگانا، کیونکہ رسول تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ مخلص ہے۔ اللہ اکبر، حریص علیکم، تمہارے ایمان پر حریص، کے ایمان والے ہو جائیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آخری الٹیمیٹم، آخری جملہ، اگر تم نہ مانو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے رسول آپ کہہ دیجئے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور اسی ہی پر توکل ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا وہ مالک ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے بھائی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت رب العرش العظیم، جو صبح کو فرمایا اگر 7 بار پڑھے شام تک اللہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کام بنائے گا، شام کو پڑھے صبح تک اللہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنائے گا، مگر یقین رکھو، یقین رکھو، یقین، اور یہاں تک فرمایا کوئی مذاق میں بھی پڑھ لے تب بھی اس کے کام بن جائیں گے، تب بھی اس کے کام بن جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج ہم یہ طے کر لیں کہ میرے پاس جو بھی مال، میرا گھر، میری عزت، میری اولاد، میرا سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے میں مال نہ حاصل کروں، اللہ کی نافرمانی کر کے میں اولاد کی تربیت نہ کروں، اللہ کی نافرمانی کر کے میں اپنا گھر نہ بناؤں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اے اللہ مال بھی تو نے دیا، عزت بھی تو نے دی، اولاد بھی تو نے دی، اے اللہ تیرے نام پر یہ سب کچھ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے۔ سورہ انفال یہی جذبہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن